میں تھوڑا سا اس پہ آج جو شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تحریک لبیک پر پابندی لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا تشدد کا، اور یہ کہا کہ وہ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں ایسی ریزولیوشن کا کہہ رہے تھے کہ جس سے پورا یورپ یہاں سے چلا جائے۔ ون سائیڈڈ ہے یہ بات، لبیک والے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حکومت کا ایک اپنا معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، اور لبیک کی صرف ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اس معاہدے پر عمل درآمد کر لیں۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے خود بھی کہا تھا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک جو کچھ ہوا، کچھ جو لا ایکسپرٹس ہیں، کچھ جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سوسائٹی میں ڈیوائیڈ جو ہے وہ مزید ڈیپ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عزائم کچھ اور لگتے ہیں کہ جس میں یہ کہنا کہ جتھے حکمرانی نہیں کریں گے اور آپ انسداد دہشت گردی میں پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو عید کے بعد ایک تھیوری ہے، کنسپریسی تھیوری جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عید کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں وہ بھی اگر مارچ کریں گی اسلام آباد کی طرف، تو ان کو بھی تو جتھا قرار دیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک بھی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے امیدوار جیتے ہوئے الیکشن اور ابھی بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی وہی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں تو وہ پیلے کپڑوں والے جو انصار الاسلام شاید ان کا نام ہے، جو جن کو وہ رضاکار کہتے ہیں، وہ تو ہیں ہی جتھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آگے چل کر کوئی ذہن میں ہو حکومت کے اکابرین کے کہ بالکل پھر ان پر بھی اسی طرح پابندی لگا دیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا ٹریلر ہو، کیونکہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں، میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو کچھ اور کہانیاں بتاتی ہیں۔ بہرحال لیکن یہ حکومت ہے، لیگل حکومت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور کابینہ ایک لیجٹیمیٹ باڈی ہے۔ اگر وہ کسی کو انلیگل قرار دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس تو بھیجنا پڑے گا کہ کابینہ کا یہ جو فیصلہ ہے کیا اس کی جو بنیاد ہے وہ قانونی ہے یا نہیں، اور وہ ایویڈنس دینا پڑے گا اگر کسی کو آپ دہشت گرد قرار دیتے ہیں تو، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ عدالتیں اس کو مانیں گی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس دیا تھا تو پابندی لگا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریفرنس کی ایک اسپیشل کورٹ نے اس کی سماعت کی تھی۔ تو یہ بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے اور ایویڈنس دینا پڑے گا، لیکن لگتا یہ ہے صدیق ساجد کہ اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کوئی بھی اعلان کرے کہ ہم دیکھیں جو مارچ ہے، احتجاج جو ہے، یہ قانونی حق ہے، یہ پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، تو پھر جتھا قرار دے کے پابندی تو لگائی جا سکے گی اگر ایک پریسیڈنس بن گئی تو۔ جی سمیع صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو ساری تفصیل بیان کی ہے اور اس کا پس منظر بھی بیان کر دیا۔ آئین کا آرٹیکل 10 ہے، اس کے بعد 19، 25 تک وہ جاتے ہیں۔ رضا ربانی اکثر اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی، لیکن میں تو اس چیز کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے، حکومت نے 16 اپریل کا انتظار بھی نہیں کیا، اور پھر بات آگے انہوں نے 16 اپریل انہوں نے ایک خود ڈیڈ لائن مانگی تھی کہ ہم 16 اپریل کو اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے، یہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے بعد 20 اپریل کو انہوں نے جا کر کہیں اپنا احتجاج کو کوئی پلان دینا تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی۔ تو اس وجہ سے آپ کی اس بات میں بھی وزن ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے۔ 2-3 دنوں میں جس انداز میں میڈیا نے بھی کچھ چیزیں پلے اپ کی ہیں جس طریقے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا there is a method to this madness۔ جی بالکل، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک بڑا پلان ہے، کیونکہ آپ نے یہ بات کر دی نا انصار الاسلام والی، وہ تو جو مولانا علی کہہ چکے ہیں کہ میرے یہ رضاکار ہیں اور وہ تو باقاعدہ لٹ بردار ہوتے ہیں، جی، اور وہ ان کی پوری سیکیورٹی ہوتی ہے، مولانا صاحب کی وہ پوری سیکیورٹی ہوتی ہے، جہاں بھی جلسہ ہو وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے کہ یہ اس طرح کے جتھے آپ ختم کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت اور کابینہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گی
تو وہ تو سپریم کورٹ کے احکامات کی بالکل روشنی میں ہوگا. وہ نیشنل ایکشن پلان ہے جو آپ کا, اس میں شامل ہے, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں بن سکتی, اور یہ تو ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے اس کو وہ ایک پولیٹیکل مولانا کہتے ہیں یہ تو ایک رضاکارانہ گارڈ ہیں میرے, وہ رضاکاروں کے طور پر آتے ہیں, یہ کوئی آرمی نہیں ہے, کوئی مسلح ملیشیا نہیں ہے, اور ان کے پاس جو مولانا کا پوائنٹ, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو نا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ کل ہی مولانا نے یہ بات کہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد ایک بڑے مارچ کی ہم جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریلر ہو ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی اگر ان پہ پابندی لگ سکتی ہے تو پھر آپ بھی مدارس کے بچوں کو یا ان رضاکاروں کو اگر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر ان کے لیے بھی اس طرح کا کہ سلسلہ تیار ہو, یا جس طرح پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ابھی یا کابینہ کے ذریعے اس کے اوپر ایک فیصلہ لے لیں, کیونکہ یہ لے کے تو کابینہ میں جا رہے ہیں. تھا کہ اگر یہ تو وہ آپ نے جو بات کی, یہ سارے ان کو پروسیس مکمل کرنا پڑیں گے. یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے لیجسلیشن, ایسے تو نہیں, پابندی ایسے تو نہیں لگ جائے گی, یہ تو ظاہر ہے کابینہ میں جائیں گے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی درخواست بھیجی باقاعدہ پنجاب حکومت نے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, پنجاب حکومت کی جو کابینہ ہے, آیا کوئی اس کا اجلاس ہوا, یا وزیر اعلیٰ نے اپنے طور پر بھیج دی اور آپ نے فوری طور پہ, وہاں پہ بھی تو ایک کابینہ ہے نا جی, وہاں پہ بھی ایک کابینہ ہے, کیا انہوں نے کوئی درخواست ہو سکتا ہے وہ سرکولر کے ذریعے اجازت لے لی, اگر وہ بھی ہوتی تو تب بھی آ جاتی نا سر جی, سمی صاحب تب بھی آ جاتی. اب یہ لے کے جا رہے ہیں جی اپنی وفاقی کابینہ میں, اور پھر یہ اس چیز کے اوپر بھی اس طرح پابندیوں سے آپ کنٹرول کر سکتے نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا تو حل نکالنا چاہیے بیٹھ کر. معاملہ ہے ماشاءاللہ, آپ بھی ہم بھی, آپ اس معاملے کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں, ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان ہے, اس میں کوئی ہی نہیں ہے. ختم نبوت پہ ہمارا ایمان پختہ ہے. جو خود شیخ رشید یہ بات کر رہے ہیں, آج کل تو ان کے وہ کلپ بھی چل رہے ہیں نا 2017 والے بھی, اور ادھر ہمارے دوست اندراز ہی نہ ہو جائے. تو لیکن بات یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال میں معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا تھا, لیکن بہت زیادہ حکومت نے جلد بازی اس معاملے پہ کر دی, اور یہ بھی کہہ دیا جی پلاننگ کر رہے تھے یہ کرنے کی, اور ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے, اور یہ تھا وہ تھا. حالانکہ میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب اور ہمارے بہت سے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے. وہ تو بالکل ماننے سے انکاری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو ملا ہی نہیں. سر میں اب اس میں لیکن وہ چلیں, بہرحال جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آج میں نے پریس کانفرنس سنی ہے تو ایز اے پاکستانی میرا دل آج بڑا مغموم ہوا, مجھے بڑا افسوس ہوا, اس لیے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ گفتگو کے ذریعے حل ہو سکتا تھا, اور حکومت نے جو کیا ہے اس سے اس معاملے کی شدت میں اضافہ ہوگا. یہ معاملہ اس طرح رکنے والا نہیں ہے, یہ دبانے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, اگر آپ کابینہ سے اپروو کروا سکتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ بھی آپ کی ہے, وہاں پر آپ پیش کر کے ڈیبیٹ کروا کے وہاں سے بھی جو چاہتے ہیں. کمٹمنٹ تو یہی تھی نا, پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہوگا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کل وزیر اعظم نے بھی خود کہا انہوں نے جو میٹنگ کی کابینہ نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. اب وہ معاہدہ اصل اگر شیخ صاحب کہتے ہیں جی وہ معاہدے میں کچھ اور چیزیں شامل کرنا چاہتے تو وہ بھی پارلیمنٹ کو بتاتے, کابینہ میں بتاتے کہ یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں, وہ تو قوم کے سامنے تو آتی نا. اگر وہ ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی کہ پورا یورپین یونین یہاں سے فارغ کر دے تو بھائی وہ بھی ان کے سامنے لے کر آتے نا. لیکن وہاں پہ تو وہ ابھی وہ نوبت نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ ان کا مطالبہ آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا, پارلیمنٹ نے اس پہ ڈیبیٹ کرنی تھی. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں ہم سفیر کو نہیں بھیجیں گے, ہم مذاق ان کے جو مصنوعات کا بائک آؤٹ کریں گے, یا یہ کہہ دیتے کہ ایک ابھی ریزولوشن کر کے انہیں وارننگ دیتے ہیں, اس کے بعد اگر پھر ہوا تو ایسا کریں گے. کچھ بھی ہو سکتا, یہ راستہ نکالا جا سکتا تھا جو کہ نہیں نکالا جانا چاہیے تھا. اور پھر ڈیبیٹ ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز, پروز کونز, ہر چیز آتی تھی, لوگ فیصلہ کرنے کی پوزیشن. بہرحال یہ تو میں یہ کنونس ہوں آج کہ یہ کوئی اگلی جو گیم ہے اس کا ٹریلر ہے آج. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے عید کے بعد پھر اس کا پورا وہ انفولڈ ہوگا کہ یہ کیا ہونے فلم پوری عید کے بعد آئے گی. اچھا جی, اب یہ آ جائیں آپ, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال میرے پاس جو اطلاع ہے, میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بڑا ہی ٹف سٹینڈ لیا ہے برطانیہ کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے. انہوں نے برطانیہ کی حکومت کو یہ میسج دیا کہ نواز شریف اگر آپ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بھی آپ کسی رعایت کی توقع نہ رکھیں. اور اس کی اتنی کاسٹ ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ برطانیہ والے اس قدر خفا ہیں اس بات پر کہ انہوں نے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد, ان کا جو ایک دورہ ہونے والا تھا وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا, کیونکہ جو بندے برطانیہ نے مانگے تھے یہاں پر
پاکستان کی وزارت داخلہ نے آن دا انسٹرکشن آف پرائم منسٹر یہ کہا برطانوی حکام سے کہ ہم تو آپ کو بندے دے رہے ہیں, ہمارا بندہ آپ کے پاس ایک بیٹھا ہوا ہے منی لانڈرر, چوری چھپے ادھر آگے بیٹھ گیا, آپ اسے دیں ہمیں. تو برطانیہ نے کہا کہ جی وہ تو ایک پولیٹیکل پرزنر ہے اور ان کا فیصلہ تو ہوم ڈپارٹمنٹ کرے گا. تو یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پھر یہ جواب دیا گیا انہیں کہ ادھر بھی ہمارا فیصلہ پھر وزیر اعظم کرے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں, جن لوگوں نے پھر برطانیہ کو بھڑکایا وہ شاید آپ ان کی نشاندہی کر سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیں یہ پاکستان تو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے. وہ جو برطانیہ سے ایک جہاز بھر کے آیا تھا جس میں کچھ ڈپورٹیز تھے, تو پاکستان نے ان کو واپس کرنے, ان کو لینے سے انکار کر کے اس جہاز ہی کو واپس بھیج دیا تھا. کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک بڑا سٹینڈ لیا کہ جناب اگر آپ نے ہم سے کوئی ملزمان اپنے واپس لینے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ہمارا بھی تو ملزم واپس کریں, نواز شریف کو تو واپس دیں. اور جناب اس پر وزیر داخلہ کو اجازت ہی نہیں ملی برطانیہ جانے کی. یہ شمی صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید, ان سے برطانوی جو ہائی کمشنر ہیں کرسٹن ٹرنر, وہ ملاقاتیں بھی کئی کر چکے ہیں, انہوں نے جانا بھی تھا. اچھا پھر جب یہ وزیر داخلہ نئے نئے بنے تھے تو کئی خطوط بھی لکھے گئے فارن آفس کے ذریعے میاں نواز شریف کے معاملے کے اوپر. انہوں نے صرف ایک آدھے خط کا جواب دیا, اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. ان کی جانب سے, وزارت کی جانب سے بار بار یہ معاملہ اٹھایا گیا, کیونکہ جب بھی یہاں پہ کیسز ان کے کھلتے تھے یا عدالت پوچھتی تھی کہ ان کی واپسی کا کیا ہوا, ظاہر ہے ضمانت دیکھ کر تو وہ گئے ہوئے ہیں, اب وہ 50 روپے والا بانڈ ہو یا 7 ارب والا, وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. تو وہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ پچھلے دنوں انہوں نے 2 بندے مانگے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, وہ آپ کی جو لیگل میوچل اسسٹنس کا ایک وہ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے وزیر اعظم نے یہ بالکل بات کی, انہوں نے کہا جی ان سے پوچھے تو صحیح کہ ہمارا بھی ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور عدالتوں کو مطلوب ہے, اور عدالتیں ان کے بارے میں یہ احکامات دے چکی ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. اس کے بارے میں تو بات کریں. جواب ہی نہیں دیا, جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. تو انہوں نے پھر وہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں ان کی واپسی کا معاملہ شہزاد اکبر, تو انہوں نے بھی اس معاملے میں انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا. ظاہر ہے وہ روٹ تو سارا وزارت داخلہ والا نا, کو انچارج تو شیخ رشید ہیں. تو انہوں نے غصہ پھر اس پہ یہ نکالا کہ پہلے ہمیں شامل کر دیا وہ ہائی رسک کنٹریز میں, منی لانڈرنگ اور دہشت گردی والے. حالانکہ یہ جو ہمیں ہائی رسک کنٹریز, منی لانڈرنگ, دہشت گردی اور کرونا کی بھی ہائی رسک ڈال دیا, اس میں بھی ڈال دیا. اور پھر بہانہ یہ بنایا کہ شیخ صاحب جی وہاں پہ کرونا بہت زیادہ ہے اور یہ ہے. لیکن اصل کہانی یہی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا بھائی آپ ایک موقف تو بیان کریں. آپ ایک مجرم, آپ کے پاس ملزم نہیں, ایک مجرم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اور ہماری عدالتیں ان کی واپسی کا کہہ چکی ہیں. اتنے کہ اس کے اوپر الزامات ہیں, یہ کمٹمنٹ کر کے گیا ہے, اس کی بیل کینسل ہو چکی ہے, اور اس کے باوجود آپ ہمیں جواب نہیں دے رہے. تو انہوں نے الٹا یہ جواب دیا کہ شیخ رشید کو ہی جواب دے دیا کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دیتے. لیکن اس پہ میں تو لیکن سٹینڈ ٹھیک ہے, دیکھیں نا وزیر اعظم کا, اور اس میں شیخ رشید کا بھی سٹینڈ ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, نہیں جانا میرا کہڑا کوئی ایسی کوئی برطانیہ جناب کو ایسے نعرہ لگی ہے جو میں پیسے اکٹھے کرنے جا کے, اسے ایسی بات نہیں ہے. وہ ظاہر ہے اچھا اگر شیخ رشید چلے جاتے نا برطانیہ, انہوں نے برطانوی حکومت سے جا کر بھی نواز شریف کی واپسی کی ہی بات کرنی تھی, کیونکہ بہت زیادہ یہ ہو سکتا ہے نواز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب جو میڈیشن کے بڑے ماہر ہیں, اور وہ شہباز شریف کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کا ہے, تو وہ سلمان شہباز سے تو پھر ملاقات ہو ہی سکتی تھی جو ان کے صاحبزادے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی, کیونکہ یارانہ تو پرانا ہے نا. پھر شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں گیٹ کی پیداوار ہوں, تو پھر وہ جو ادھر بیٹھے ہوتے ہو نا وہاں پہ گیٹ والے بھی تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی گیٹ کھل جاتا ہے, کھل جا کو بہتری کی اس میں کوئی خیر کی خبر آ جائے. ہاں لیکن جو ہے نا یہ تو چلو لائٹر روڈ میں ہم نے بات کری, لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ ہمیں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا, سفارتی جو آداب ہوتے ہیں, ماشاءاللہ آپ بھی ٹریول میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے برطانیہ کی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے, لیکن آپ ایک کمٹمنٹ کر کے آپ ایک خط جاتا ہے, ایک جواب دے دیتے ہیں, پھر آپ سے وجوہات پوچھی جاتی ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ پولیٹیکل پرزنر ہے اور پولیٹیکل شخص ہے تو اس وجہ سے اس کو ہے, تو ہم اس حوالے سے ہمارے اپنے جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہے, ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں. اب ہم ایچی پیچیاں وہ ڈالتے رہتے ہیں. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے,
گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.